میرے ہوتے ہوئے ایسے نہیں ہوگا. جیسے آج کوئی بندہ بولتا ہے نا اپنے غیرت کے طور پہ بھائی میرے ہوتے ہوئے ایسے ہوگا. صدیق اکبر نے فرمایا حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں, میرے ہوتے ہوئے دین کو بدل دیا جائے گا, یہ کیسے ہوگا, نہیں ہونے دوں گا ایسے. یہ صدیق اکبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حقداری اور ذمہ داری نبھانے کا ایک عہد اور وہ الفاظ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلیفہ بنے واقعی اس خلیفہ بن کے پھر اس کو اسلام کو سنبھالا, اسلام کو پھیلایا بھی اور اسلام کو بچایا بھی, اسلام کا دفاع بھی کیا, کفار سے بھی مقابلہ کیا. حضرت حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود اتنا جاہ و جلال والے, لیکن وہ بھی ایسے موقع پر فرما رہے ہیں اے صدیق آپ تھوڑا نرمی کرو. کیا فرما رہے ہیں, اے صدیق نرمی کرو. لیکن صدیق اکبر فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے حالانکہ میں زندہ ہوں, ابھی وہ دین کیا مکمل نہیں ہو گیا, سلسلہ وحی کا ختم ہو چکا, دین اب مکمل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. صدیق اکبر نے وہاں جان دی, سانپ ڈس رہا تھا, آپ نے اپنی جان کو نہیں دیکھا. حالانکہ جان بچانا اسلام میں وہ فرض عین ہے کہ بندے, یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر کفار قتل کرنے کے پکے ارادے پہ ہوں اور وہ کہیں کہ بھئی تم کافر ہونے کا اعلان کرو, تو بندہ دل سے نہ کہے, زبانی سے, بس جان بچانے کے لیے زبانی طور پہ کہہ دے بھئی ٹھیک ہے میں کافر ہوں. یعنی جان بچانا اتنا ضروری ہے, لیکن صدیق اکبر تو ان پر جان ہی دے چکے رسول اللہ پر, اور جان بچانا تو سب سے بڑا حفظ جان فروز غرر کی ہے, وہ تو جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. خیر یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل. آیت کا ایک حصہ ہے, پھر اس کے بعد ہلکا پورا پھر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ فرشتوں نے کفار کے چہروں اور نگاہوں کو رسول اللہ کی طرف دیکھنے سے پھیر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا, کفار گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, رسول اللہ اپنے اسی گھر مبارک سے باہر نکلے اور کفار نے دیکھا تک نہیں. وہ بھی ایک تفسیری واقعہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ گئے. تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور شدید خوف کا عالم تھا, اس وقت اللہ تعالی نے ان سے دشمنوں کا مکر پھیر کر ان کی مدد فرمائی, اور پھر میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا. کافروں کی بات سے مراد شرک یا دعوت کفر ہے, اور اللہ کی بات سے مراد توحید یا دعوت اسلام ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ کافروں کی بات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی وہ سازش ہے جس میں کفار کامیاب نہ ہو سکے. اور اللہ کی بات سے مراد اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھ کر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2 دن سے ہمارا درس تفصیل ہو رہا تھا, زیادہ موضوع ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس کو آدھا چھوڑتے ہوئے وہ صحیح نہیں لگتا. جیسے آج صدیق اکبر کا تھا, پرسوں غزوہ تبوک کا تھا. غزوہ تبوک ہم آدھا چھوڑ دیتے تو وہ اچھا نہیں لگتا, اس لیے ہم نے وہ درس کو پورا کیا کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ پورا ہو جائے. کل انشاءاللہ اپنا وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر مکمل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم